ہوں چراغ داغ بنا ہوا سرے شام جلتا ہوں شوق سے، میرے پاس آئیں گے وہ کبھی جنہیں ایک سحر کی تلاش ہے۔ اللہ نیڑے ہوں دائے جد سجدہ ہووے دل دا واصف یار اللہ نو لبنا کم نہیں عاقل دا۔ واصف علی واصف 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، کالم نگار اور مسلم صوفی تھے۔ واصف علی واصف 15 جنوری 1929 کو شاہپور خوشاب میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم خوشاب سے حاصل کی۔ جون 1939 میں گورنمنٹ ہائی اسکول خوشاب سے مڈل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے نانا کے پاس جھنگ چلے آئے۔ وہ ایک ممتاز ماہر تعلیم تھے اور جوانی میں قائد اعظم کے زیر نگرانی امرتسر میں مسلم لیگ کے لیے کام کر چکے تھے۔ آپ کے والد نے یہ فیصلہ کیا کہ بقیہ تعلیم آپ کو جھنگ میں دلوائی جائے۔ جھنگ میں دوران تعلیم آپ کے جوہر خوب کھلے اور ایک شاندار تعلیمی کیریئر کا آغاز ہوا۔ میٹرک 1944 میں گورنمنٹ ہائی اسکول جھنگ سے کیا۔ اس کے بعد ایف اے گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج جھنگ سے پاس کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے اس امتحان میں بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ آپ نے بی اے گورنمنٹ کالج جھنگ سے پاس کیا اور اس مرتبہ بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ بعد ازاں ایم اے انگریزی ادب میں داخلہ لیا۔ اس دوران آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے اور ہاسٹل میں رہا کرتے تھے۔ سن 1948 میں آپ کو ہاکی میں حسن کارکردگی پر کالج کلر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کالج کی مختلف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے تھے۔ اسی کالج کی انہی گوناگون سرگرمیوں کی وجہ سے 1949 میں آپ کو ایوارڈ آف آنر دیا گیا۔ 27 ستمبر 1954 میں آپ کو ویسٹ پاکستان پولیس ٹریننگ کا اعزازی سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا، جس میں آپ کی ٹریننگ اور خدمات کو سراہا بھی گیا۔ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو 3 جون 1954 میں پنجاب گزٹ کے مطابق آپ نے سول سروس کا امتحان پاس کیا، مگر طبیعت کی انفرادیت اور درویشی کے میلان کی وجہ سے سرکاری نوکری کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ کچھ ہی عرصہ بعد آپ نے ریگل چوک لاہور میں واقع ایک پنجابی کالج میں پرائیویٹ کلاسوں کو پڑھانا شروع کیا۔ بعد ازاں پرانی انارکلی کے پاس نابھا روڈ پر لاہور انگلش کالج کے نام سے اپنا تدریسی ادارہ قائم کیا۔ واصف صاحب انڈیا بریلی شریف میں شاہ نیاز احمد کے آستانِ عالیہ سے بیعت تھے۔ 1969 میں زائرین کا ایک وفد امیر خسرو کے عرس پر دہلی پہنچا۔ اس دوران میں بریلی میں خانقاہ نیازیہ پہنچے اور آپ کے سجادہ نشین محمد حسن میاں سرکار کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ میں مسکین پرانا خادم کس در ملی نہ روئی واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف ہوئی۔ کالج میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اصحاب کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ان میں ادیب، شعراء، بیوروکریٹ، وکیل، فقراء، درویش اور طالب علم اپنے اپنے ذوق اور طلب کے مطابق فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ آپ کے فرمودات اور تقاریر پر مبنی 30 سے زائد کتابیں پختہ کار قارئین کی پیاس بجھا رہی ہیں۔ آپ کی تصانیف میں شب چراغ، بھرے بھڑولے، قطرہ قطرہ کلزم، حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر، بات سے بات، مکالمہ، ذکر حبیب، دریچے گفتگو شامل ہیں۔ مختلف اخباروں اور جرائد میں آپ کا کلام چھپا کرتا تھا۔ ان کی شاعری سے کچھ شعر یہ ہیں: بدلے ہوئے حالات سے ڈر جاتا ہوں اکثر، شیرازائے ملت ہوں بکھر جاتا ہوں اکثر، میں ایسا سفینہ ہوں کہ ساحل کی صدا پر طوفان کے سینے میں اتر جاتا ہوں اکثر، میں موت کو پاتا ہوں کبھی زیر کفے پا، بستی کے گماں سے بھی گزر جاتا ہوں اکثر، مرنے کی گھڑی آئے تو میں زیست کا طالب، جینے کا تقاضا ہو تو مر جاتا ہوں اکثر، رہتا ہوں اکیلا میں بھری دنیا میں واصف، لے نام میرا کوئی تو ڈر جاتا ہوں اکثر۔ چند اصحاب کے اصرار پر یہ کلام جمع کیا اور عرف نوشاہی سے کتابت کرائی گئی تو آپ کی پہلی تصنیف منظر عام پر آئی۔ 1978 میں مجموعہ کلام کا نام شب چراغ رکھا گیا۔ اس میں آپ کو لاہور انگلش کالج کے زمانہ کی ایک نہایت پرشکوہ اور جلال و جمال سے مرقع فوٹوگراف بھی تھی۔
اس کی تقریب رونمائی میں آپ کے بہت سے عقیدت مند اور اہل علم حضرات شامل ہوئے۔ اس کے بعد رشد و ارشاد کا ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔ یہ دور انتہائی مصروفیت اور محنت کا دور تھا۔ جب لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی تو گفتگو نے محفل کا روپ اختیار کر لیا۔ مختلف مقامات پر محفلیں جمنے لگیں۔ شروع میں محفل کی باقاعدہ شکل لاہور کے مشہور اور مصروف مقام لکشمی چوک میں بننی شروع ہوئی۔ اس کے بعد قذافی اسٹیڈیم میں واقع فزیکل ٹریننگ کے ادارے میں محترم نیازی مرحوم کے ہاں محفلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ مختلف موضوعات پر لوگ سوال کیا کرتے اور آپ ان کے جوابات دیا کرتے۔ بعد میں یہ سلسلہ آپ کی قیام گاہ 22 فردوس کالونی گلشن راوی پر شروع ہوا۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر تو کہیں چھپا دیکھا۔ انیس سو 48 میں آپ کو ایم اے او کالج لاہور کی مجلس اقبال کے ایک پروگرام میں مدعو کیا گیا اور وہاں ایک محفل بھی جمی۔ چیدہ اہل علم اور اہل قلم اصحاب نے آپ سے مختلف سوالات کیے۔ اس کی روداد روزنامہ وقت میں شائع ہوئی تو قارئین کی اکثریت نے اصرار کیا کہ واصف صاحب کی تحریر کا کوئی باقاعدہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ پہلا کالم محبت کے عنوان سے شائع ہوا۔ ندرت کلام اور تاثیر کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے دھڑا دھڑ آپ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے دینی، دنیاوی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ کو مستجاب پایا۔ احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت، احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ واصف علی واصف صاحب کا ایک فرمان ہے کہ عظیم لوگ بھی مرتے ہیں مگر موت ان کی عظمت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ آپ کے علم و عرفان کا نور ہر سو پھیلتا ہی جا رہا تھا اور پھیلتا ہی جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا اصل مقصد تخلیق پورا ہو جائے گا۔ آپ کے چند اقتباسات کرن سورج سے اور محب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واصف علی واصف صاحب کا جو سارا کام ہے، کرن سورج کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ کتاب ہے دل دریا سمندر، یا ان کا شاعری کا بھی مجموعہ شائع ہوا شب چراغ کے نام سے، تو شب چراغ ہو یا دل دریا سمندر ہو یا کرن سورج ہو، اس میں اسی حکمت ازلی کی طرف ایک اشارہ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں مختلف جہتوں سے، کہ کرن سورج میں انہوں نے اقوال کی صورت میں ایک دو جملوں کی صورت میں ایک بڑی حقیقت کو ایک آئینے میں، ایک جملے کے آئینے میں دکھانے کی کوشش کی۔ کس مرحلے میں خود آئینہ ہوں یا میں کسی آئینے میں ہوں۔ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں آپ کا یہ فرمان ہے کہ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد۔ نیک مقصد کے سفر میں ناکام ہونے والا برے سفر میں کامیاب ہونے والے سے بدرجہ بہتر ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس کی زندگی ناکام ہو جائے۔ وہ اپنی زندگی میں بھی سادہ تھے اور آسودہ بھی، کیونکہ سادگی کے بغیر آسودگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ واصف علی واصف کی شاعری اور باتیں خلق خدا کو زندگی کی حقیقتوں سے آشنا کرتی ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کا فریضہ سر انجام دیا۔ شوق دی منزل ہر منزل تو اگے اور اگے واصف یار
ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਕ